خالی خلی ابراہیم کے اتباع، خالی خلی ہم ابراہیم کے کیا ہیں خاندان والے، عرب تو کہتے تھے کہ ہمارے جد امجد ابراہیم ہے، یہ سب چیزیں اصل نہیں۔ اصل چیز تو کیا ہے؟ ابراہیم کی توحید کو قبول کرو، جس کے واسطے انہوں نے کیا کیا؟ آگ میں جانا بھی پسند کر لیا۔ یہ ہے اصل چیز۔ ادھر درگاہ کو جاتے ہیں ایک سال اجمیر کو جاتے کہتے ہیں بس نکال لے گا، ایک سال کیا کرتے کہتے حج کو جاتے کہتے، واہ رے واہ، کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ملے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ تمام عمل کو غارت کر دیتا ہے، اور تمہارے عمل کی قبولیت اللہ ایمان پہ رکھا ہوا ہے۔ جہاد جیسی نعمت بھی بغیر ایمان کے قبول نہیں تو پھر کیا ملے گا؟ جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی وہ صحابی جو آئے تھے آخری میں، وہ بندہ آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے لاشوں میں ڈھونڈنا شروع کیا تو ان کی لاش مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ شہید ہو گئے تو کہا کہ عُمِلَ قلیلا اجر کثیرا، انہوں نے عمل بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ پایا، ہمیشہ کے واسطے جنت چلے گئے۔ حالانکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے لیے زمین پر ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جنت چلا گیا۔ ابن باز وغیرہ تو فتویٰ ہے خاص، نمازی بیوی بے نمازی سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ کافر ہی نے مسلمان، کافر مسلم دونوں نہیں رہ سکتے ایک ساتھ، کیونکہ جو نماز عمدن چھوڑتا انہیں کافر ہے۔ اب انہیں کافر ہیں مسلمان دونوں کیسے رہیں گے؟ یہ جتنے فسادات کی جڑ ہے نا، یہ اصل میں لالچ ہے۔ ایک دوسرے کے لالچ میں انسان کیا کرتا ہے؟ بہتر سے بہتر کی تلاش میں پیچھے جو آئے، پہلے جو آئے ان کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ صلح بہتر ہے، لیکن لالچ ہر نفس کو لگا ہوا ہے۔ آگ پہ ہاتھ رکھیں گے جلے گا نہیں جلے گا؟ اصل تو جلے گا، اللہ چاہا تو نہیں جلے گا۔ اب اللہ چاہا تو نہیں جلیں گا بول کے رکھیں گے تمہیں جا کو، اللہ چاہا تو نہیں جلیں گا اچھے، لیکن اصول کیا؟ آگ رہی تو جلائیں گے بھائی، سچ گناہ ہوا تو سزا ملیں گی، یہ نہیں کہ کیا ہے گناہ ہوا تو سزا تو ملیں گی، گناہ سزا دونوں ریاکشن ہے، گناہ ہوا سزا ملیں گی، ہاں اللہ چاہا تو نہیں ملیں گی۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمناؤں پر نہ ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر کچھ ہے، یعنی دیکھو تم خام خیالیاں جو بنا لی ہیں نا، اس پر اللہ تبارک و تعالی جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا، نہ اہل کتاب بنا لیے ہیں جیسے کہ یہودی ہو جاؤ تو نجات پا جاؤ گے، نصرانی ہو جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے، یا ہمارے اندر کیا ہے فلاں کی بیعت کر لیے تو نجات پا جاؤ گے، سب فلاں کے گروہ میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ لیس بامانی، نہ تمہاری امیدوں پر جنت جہنم کا فیصلہ ہے، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر ہے۔ اللہ کا اصول ہے اسی پر جنت جہنم ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، دیکھو جو کوئی بھی عمل برا کرے گا اسے ضرور بدلہ ملے گا۔ اب دراصل جو ہے نا وہ معافی کی جتنی چیزیں ان سب پر کیا ہے کہ ایک تنبیہ ہے، دیکھو اللہ معاف کرے گا، 100% گارنٹی نہیں، تمہیں جو بھی کرو معاف کرتا رہے گا، اللہ چاہا تو سزا دے گا۔ اس واسطے ہر گناہ سے بچو، چھوٹا بھی رنگ، کیوں؟ اصل گناہ سزا لاتا ہے۔ آگ پہ ہاتھ رکھیں گے جلے گا نہیں جلے گا؟ اصل تو جلے گا، اللہ چاہا تو نہیں جلے گا۔ اب اللہ چاہا تو نہیں جلیں گا بول کے رکھیں گے تمہیں جا کو، اللہ چاہا تو نہیں جلیں گا اچھے، لیکن اصول کیا؟ آگ رہی تو جلائیں گے بھائی، سچ گناہ ہوا تو سزا ملیں گی، یہ نہیں کہ کیا ہے گناہ ہوا تو سزا تو ملیں گی، گناہ سزا دونوں ریاکشن ہے، گناہ ہوا سزا ملیں گی، ہاں اللہ چاہا تو نہیں ملیں گی۔ اب اللہ چاہا تو نہیں ملیں گی بولو کیا کرنا؟ کر لے کرنا سوچ کو، اللہ یہ گناہ کرے آج بھائی، آج کر کو دیکھ لیں گے پہلی مرتبہ۔ وہی کہتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، دیکھو جو کریں گا گناہ اسے برابر کا مدعا ملے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ملے گا نہ کوئی کیا ہے ولی دوست ملے گا۔ اور اسی طرح ومن یعمل من الصالحات،
اب آ گئی وہ بات، جیسے برے عمل پر بدلہ ہے سزا، ویسے اچھے عمل پر نیکی بھی ہے. میں اتنا کرتا ہوں مجھے ملیں گا کہ نہیں، کہ اس کیسے سوچا مولوی صاحب، اللہ تقدیر میں لکھ کر آیا تو میں جنت جاؤں گا اتنا، اس کے سے اتر گا سیدھا برایا میں. نہیں چلتا، اللہ کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم نے حکم کیا دیا؟ اچھائی پر عمل کرتے رہو. بنا کیوں؟ اچھائی کرے تو اس کا بدلہ ضرور ملیں گا. تو اسی لیے فرمایا کہ ومن یعمل، شرط ومن ہے، یہاں پر شرطی عمل ہے، جو کوئی بھی عمل کرے گا من الصالحات، نیک عمل، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. یہ آیت بھی پہلے گزر چکی ہے. دیکھو نیکی کا ایک دائرہ ایسا ہے جس میں اللہ مرد عورت کی تقسیم نہیں دیکھتا. انہیں کرے تو بھی اسے 100% ثواب، مرد کرا تو بھی اسے 100% ثواب. 10 روپے عورت خرچ کری اللہ کی راہ میں، اسے 70% ثواب. مرد 10 روپے دیا تو اسے 100%. بولا کیا ایسا نہیں، 10 روپے کا جتنا ثواب مرد دیا تو ہے اتنا ہی ثواب عورت دی، اس میں کوئی تفریق نہیں. اس واسطے اعمال میں جو کچھ ہے ثواب، اللہ نے اس میں عورت مرد کی کوئی تقسیم نہیں رکھی. تو دونوں بڑھ کے آؤ. فرمایا کہ من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہوں کہ عورت، ہم ان کو برابر اس کا اجر دیں گے. لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے، وہ مومن. یہ واو ہے نا، حالیہ ہے، اسے حالیہ بولتے ہیں. وہ مومن. شرط یہ ہے کہ نیک عمل قبول ہو، مومن ہونا ہے. حالت ایمان میں قبول ہوگا، حالت ایمان کے علاوہ کوئی اور حالت ہوگی تو کتنا بڑا نیک عمل بھی ہو قبول نہیں ہوگا. اب آ گئی وہ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. شرک پر تم نمازوں پر نمازوں پڑھ لو، تہجد پر تہجد پڑھ لو، نیکیوں پر نیکی، حج پر حج، عمرے پر عمرے، ملا کیا؟ صفر، کچھ نہیں. کیونکہ قبول ہونے کے لیے شرط ایمان ہے. حالت ایمان میں اللہ قبول کرتا ہے نیک عمل. ایمان نہیں ہے صحیح، ادھر درگاہ کو جاتے ہیں ایک سال اجمیر کو جاتے کہتے ہیں بس نکال لے گا. ایک سال کیا کرتے کہتے حج کو جاتے کہتے، واہ رے واہ، کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ملے. کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ تمام عمل کو غارت کر دیتا ہے. اور تمہارے عمل کی قبولیت اللہ ایمان پہ رکھا ہوا ہے. جہاد جیسی نعمت بھی بغیر ایمان کے قبول نہیں تو پھر کیا ملے گا؟ ایک صحابی آئے، حمیت میں آ گئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کے قبیلے کے سب لوگ آ گئے تھے میدان جنگ میں. اب یہ گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سوچے سب لوگ، اگر یہ لوگ واپس پلٹ کے آ گئے تو پورا قبیلہ تھو تھو کرے گا کہ پورا قبیلہ جنگ لڑنے لگا، تم ہی ایک کیا ہے بزدل تھے جو نہیں گئے. تو اس واسطے نکل گئے عین حالت جنگ میں، غزوہ احد میں. اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول اب میں کیا کروں، میرا پورا قبیلہ آ چکا ہے جنگ لڑنے آپ کے ساتھ، میں بھی دراصل آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، تو میں بھی لڑنا شروع کر دوں؟ نہیں، ایمان لا کے ہی لڑو. کہا کہ مجھے کافروں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو تو پہلے مسلمان ہو پھر لڑو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، مسلمان ہوتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، پھر لڑنے گے. اسی میں شہید ہو گئے، اسی میں شہید ہو گئے. جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی وہ صحابی جو آئے تھے آخری میں، وہ بندہ آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے لاشوں میں ڈھونڈنا شروع کیا تو ان کی لاش مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ شہید ہو گئے تو کہا کہ عُمِلَ قَلِيلًا أُجِرَ كَثِيرًا. انہوں نے عمل بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ پایا، ہمیشہ کے واسطے جنت چلے گئے. حالانکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے لیے زمین پر ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جنت چلا گیا، کیونکہ کوئی نماز کا وقت ہی نہیں آیا. ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہے. وہ مومن، حالت ایمان میں کیا ہو. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی
ذرہ برابر رتی برابر بھی ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ رہے وہ جنہوں نے اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یکسو ہو کر پھیر لیا اور اس دین کو محسن ہوتے ہوئے قبول کیا، یعنی حالت احسان میں رہے وہ ہمیشہ۔ ایک ہے حالت ایمان، حالت ایمان سے بھی بڑھ کر حالت احسان ہے۔ اللہ کی اطاعت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ایسا عمل کیا گویا کہ وہ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ احسان کی کیفیت ہے۔ ایک کیفیت وہ ہوتی ہے نا جی کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس بات سے ہم ڈر گئے، لیکن اس سے بڑی کیفیت ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس واسطے ہم کیا نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے۔ یہ احسان کی اونچی کیفیت ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص جو دراصل ایمان کی وجہ سے احسان کے درجے پر اللہ کے اسلام کو قبول کرتے ہوئے اپنا چہرہ اللہ ہی کے لیے پھیر دیا، اس کا جو اسلام کا یوں سمجھیے کہ جو مرتبہ تھا وہ احسان کے درجے پر تھا، اور واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اتباع کی ابراہیم کی ملت کی جو کہ یکسو تھا وہ بھی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو اصل مقصود تو یہ دین چاہیے تمہیں، خالی خولی ابراہیم کے اتباع، خالی خولی ہم ابراہیم کے کیا ہیں خاندان والے، عرب تو کہتے تھے کہ ہمارے جد امجد ابراہیم ہے، یہ سب چیزیں اصل نہیں۔ اصل چیز تو کیا ہے؟ ابراہیم کی توحید کو قبول کرو، جس کے واسطے انہوں نے کیا کیا، آگ میں جانا بھی پسند کر لیا۔ یہ ہے اصل چیز، جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور وہ تھا بھی محسن اور یکسو ہو گیا۔ کیسے؟ جیسے ابراہیم یکسو ہو گیا اس طریقے کی پیروی میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے اتنا اونچا مقام دیا کہ ہم نے ان کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنا لیا، جگری دوست۔ یہ مقام اس واسطے ملا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے اپنی جان پیش کر دی۔ تو یہ سب سے اہم ترین مقام ہے جہاں پر قرآن اللہ کے نبی یعنی حضرت ابراہیم کو لفظ خلیل کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پوزیشن قرآن میں کسی اور کو نہیں ملی۔ ہاں حدیث میں آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے، کیونکہ خلیل کا جو لفظ ہے نا جی وہ عام دوست کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ عربی میں دوست بولتے ہیں صدیق، وہ عام دوست ہے، لیکن خلیل صرف آپ اسی کو بولتے ہیں جو اپنا جگری دوست ہوتا ہے، جس کی پوزیشن آپ کے دل میں وہ ہوتی ہے کسی بھی دوسرے کی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے، اور اس میں بیوٹی کیا ہے، علماء مفسرین بڑی بیوٹی کی بات بولتے ہیں۔ ہر انسان جو خلیل بناتا ہے نا وہ اپنی جنس سے بناتا ہے، یعنی آدمی ہوگا تو آدمی کو خلیل بنائے گا، آدمی جا کے گدھے کو خلیل بنائے گا نہیں بنائے گا۔ گدھا گدھے کو خلیل بنا سکتا ہے، اس کی جنس ہے نا جی، بکرا بکرے کو خلیل بنا سکتا ہے، اس کی جنس۔ یہ رب نے ہر انسان یا ہر جنس اپنے جنس کو خلیل بناتی ہے۔ یہ صرف رب العالمین یہ خلیل جو ہے نا، رب خلیل بنایا ہے تو کسے بنانا تھا؟ عرش والوں کو بنانا تھا، یا تو ان کے جو درجے کا ہے، اللہ کے درجے کا تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اللہ نے انسانوں میں سے ابراہیم کو منتخب کیا خلیل کو۔ تو ذرا رتبہ دیکھو، اور یہی خلیل اللہ کے رسول کے لیے بھی اللہ کے رسول نے، بخاری کی روایت میں ہے، اسی واسطے اللہ کے رسول نے کہا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں انسانوں میں سے کسی کو دوست بناتا، خلیل بناتا، تو میں ابو بکر کو بنا لیتا، لیکن اللہ مجھے بنا دیا تو خلیل کا ایک ہی جگہ دل میں ہوتی ہے، اب ابو بکر کے لیے بھی خلیل نہیں ہے، اس واسطے ابو بکر میرے بھائی ہے، میں خلیل نہیں بنا سکتا ابو بکر کو۔ اگر اللہ مجھے خلیل نہیں بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بنا لیتا۔ یہ اتنی بڑی پوزیشن ہے جو رب نے یہاں پر دیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں میں بھی کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، کہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اب وہ وہاں پر جو سورہ نساء کے ابتدائی آیات میں کچھ احکامات ذکر کر دیے عورتوں کے، اور کچھ باقی رہ گئے تھے، تو وہ یہاں پر آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے سلسلے میں۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجیے آپ، یفتیکم فیہن، اللہ فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ تو اسی واسطے امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ فتوے کے پوزیشن پر کوئی بیٹھنا معمولی پوزیشن نہیں،
مفتی بن جانا معمولی پوزیشن نہیں، بہت اونچی پوزیشن ہے جس میں اللہ سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھا۔ یہاں مفتی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی واسطے فرماتا ہے قل اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں۔ ہاں، کن کے بارے میں؟ ان عورتوں کے بارے میں جس سے پوچھا گیا۔ اچھا، پہلا فتویٰ تو کیا ہے جی؟ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا لیلیتامی بالقسط۔ پہلا فتویٰ تو وہ ہے جو سورہ نساء کے ابتدائی آیات میں آپ کو پڑھ کر سنا دیا گیا تھا۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، کیا کیا سنا دیا گیا؟ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیم بچیوں کی پرورش کرے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کر لو، بلکہ دوسروں سے نکاح کروا کے دو، اگر تم کو ضرورت ہے تو تم دوسروں سے نکاح کر لو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار تک۔ یہ تمام احکامات جو عورتوں کے آئے تھے نا، ان کو وراثت کا حصہ دو، چھوٹی ہو بڑی ہو وراثت تقسیم ہو، یہ تمام باتیں یتلا علیکم فی الکتاب، ہم نے پڑھ کر سنا دیا ہے تمہیں اس سے پہلے جو حقوق تمہیں دینا تھا۔ اور اب لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا لیلیتامی بالقسط۔ اب نکاح کی رغبت رکھتے ہیں تو ان کے لیے پھر نکاح کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں، تو اللہ کہتا ہے اگر تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو تو ان بچوں کے بارے میں بھی جو ناتواں ہیں، نیز اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی کا تم کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی وہی معاملہ پھر پلٹا کے ایک مرتبہ دہرا رہا ہے کہ دیکھو تم پوچھ رہے ہو نا کہ ان کا نکاح کا مسئلہ کیا ہے، اگر تم نکاح کا مسئلے میں اپنے طور پر چاہت رکھتے ہو، ترغیب رکھتے ہو، تو ان کو نکاح میں لے آؤ، لیکن ان بچیوں کو نہیں جو پہلے پڑھ کر سنا دیا گیا، یتیم بچیوں، دوسری عورتوں سے تم چاہے تو نکاح کرو، کوئی مسئلہ نہیں، مقررہ حقوق ان کو دو، اور ان کی رغبت سے کیا ہے تم نکاح کرنا چاہے کرو۔ اور ان بچوں کے بارے میں ضرور خیال رکھو، خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں اور شوہر کھو چکے ہیں، اب تمہارے اس میں آ رہی ہے تو وہ بچے کہاں جائیں گے؟ سوچ سمجھ کے بعض لوگ کیا کرتے، بڑا ہی کٹھن رویہ اختیار کرتے اس معاملے میں، صاف کہہ دیتے میں یہ بچی سے تو شادی کروں گا بھائی، لیکن اس کے بچوں کو نہیں لوں گا۔ نہیں لیں گے تو کہاں جائیں گے وہ بچے؟ کہاں جائیں، کہاں پلیں گے؟ تو دیکھو ان کے بارے میں بھی ذرا کیا ہے غور کر لو۔ ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان، ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو تو ان بچوں کے بارے میں بھی سوچو جو ناتواں ہیں۔ ہاں، وان تقوموا لیلیتامی بالقسط، اور خاص طور پر یتیموں کے بارے میں صحیح طور پر عدل کے ساتھ رہنے کے لیے تمہیں تاکید کی گئی ہے۔ وہ دیکھو یتیم بچی کو نکاح کر کے دیے، بچے ہو گئے، شوہر چھوڑ دیا، حق پھر دراصل کیا ہے، نکاح کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو بچہ نہیں چاہیے، خالی عورت کو بھیجو، تو وہ بچے کہاں جا کے پرورش پائیں گے؟ مسائل تو پھر مسائل ہیں، معاشرے کے لیے مسئلے ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھو وہ سب چیزیں سوچ کر زندگی ساتھ میں گزارو۔ وما تفعلوا من خیر، تم جو کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کا علم رکھتا ہے، جو بھی بھلائی کا تم کام کرو گے اللہ خوب جانتا ہے۔ ہاں، اب وہ آ گئی بات جو کہ ہے مردوں کے بارے میں، وہاں کہہ دیا گیا تھا مردوں کے لحاظ سے عورتوں کے ساتھ اچھے رہو، لیکن عورتیں اگر نافرمان ہو جائیں تو تم ان کو کیا کرو؟ واللاتی تخافون نشوزہن، تو کیا کرو؟ فعظوہن، نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، بستروں سے الگ کر دو، یا نہیں واضربوہن، مارو۔ یہ مسئلہ کب؟ جب مرد ایماندار اچھا ہے، عورت بگڑ گئی تو مردوں کو حکم ہے۔ اب اس کا الٹا، اچھا فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، دیکھیے وہی لفظ آ گیا نشوز، واللاتی تخافون نشوزہن، وہاں پر آیا تھا وہ عورتیں جو نشوز کرتی ہیں، جو نافرمانی کرتی ہیں، یہاں مرد نشوز کر رہا ہے، عورت نیک ہے، عورت دیندار ہے، مرد حقوق نہیں دے رہا ہے، خالی مارتا پیلے کو۔ اب ہمارے اندر کیا ہو گیا، کیا کہتے بھی سر کا تاج جیو نے زندگی گزارو، کائیکو نے سر کا تاج ہوگا پیخور، جب نہیں ہو رہا ہے زندگی گزارنے نکلو۔ تو یہی دیکھیے سامنے آ رہی ہے بات۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت ڈر جائے اپنے شوہر سے، بعل کا مطلب یہاں پر ہے شوہر، من بعلها اپنے شوہر سے، نشوزًا أو إعراضًا کہ وہ دراصل کیا ہے حقوق بھی نہیں دے رہا ہے، اور دراصل کیا ہے
اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہا ہے. نئی نیولی کون کی آگی دلہن کر لیا, بیوی کو دیکھتا بھی نہیں, آتا بھی نہیں, حق بھی دیتا نہیں, پیسہ بھی دیتا نہیں, الٹا مارتا. ایسا ہو گیا تو کیا ہونا؟ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. دیکھو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم دونوں آپس میں بات چیت کر کے صلح کر لو. اب ہمارے پاس اس معاملے میں بہت تنگی پائی جاتی ہے. کروڑوں کیسز ایسے ہیں جن کے شوہر ان کے لیے بالکل بھی برابر کے نہیں ہیں, پیخور ہے, مارتا ہے, یا آ کر غلط تعلقات رکھا ہوا ہے, یا زنار ہے, یا دراصل کیا ہے منمانی کرتا. لیکن ہم کیا سمجھاتے عورت کو, کیا کرنا ماں تیری تقدیر ماں, دیکھ ماں, چھوڑنا کو ماں, رہو ماں. اللہ بولتا ہے ایسا نہیں ہے. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما, تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اصلاح کے طور پر کیا ہے بات چیت کر کے الگ ہو جاؤ. اور والصلح خیر, صلح کر لینا اچھی بات ہے تمہارے واسطے. ہاں, گھٹ گھٹ کے جینے سے تو کیا ہے جی, نکل کے باہر آؤ گی نا, یہ اچھی بات ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اصل میں کیا ہے, یہ جو نفس کی لالچی ہے نا جی, شح اصل میں بخیلی کو بھی بولتے ہیں, لیکن یہاں پر لالچ کو ہے. یہ بری بلا ہے اصل میں. یہ جتنے فسادات کی جڑ ہے نا, یہ اصل میں لالچ ہے. ایک دوسرے کے لالچ میں انسان کیا کرتا ہے, بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر کی تلاش میں پیچھے جو آئے, پہلے جو آئے ان کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ صلح بہتر ہے, لیکن لالچ ہر نفس کو لگا ہوا ہے. یہ کیا کریں گے انہیں بیٹھے بیٹھے, تمہیں اگر گھٹ کے جائیں گے میرا شوہر اتنا, میرا شوہر اتنا بولے, تو یہ اگر ایماندار نہیں ہے تو لالچ کے مارے کیا کریں گا, ایک کو کریں گا, دوسرے کو کریں گا, ایک کو چھوڑیں گا اور ایک کو کریں گا, وہ چھوڑے گئے. کیونکہ آپشن ہے نا اسے. تو اس واسطے عورت کو جب دیکھنا ہے کہ انہیں میرے لائق نہیں ہے, اور کٹر طور پر کیا ہے نافرمان ہے رب کا, ہاں عادات میں اگر مسئلے ہیں تو ایڈجسٹ کر کے جاؤ. دین میں مسئلہ ہے آگے مت بڑھو, چھوڑ دو. یہ بالکل صحیح بات ہے, یاد رکھیے. بھائی عادات اوپر نیچے ہیں, میرے شوہر نمازی ہیں, توحید میں ہے, لیکن کیا ہے ذرا کنجوسی ہیں, پیسہ نہیں دیتے مولوی صاحب, پرواہ نہیں, ایڈجسٹ کرو. یہ سب ایڈجسٹمنٹ ہے. شاپنگ کو بلا لے جاتے نہیں, پرواہ نہیں, ایڈجسٹ کرو, میں کوئی مسئلہ. اماں کا نہیں بھیج دے, کوئی مسئلہ نہیں, اماں کیسے آئے تمہیں 20 سال تھے نا, بس اب جاؤ نہ کو تمہیں اماں کا, اس میں ایڈجسٹ کرو. یہ ایڈجسٹمنٹ کی چیزیں ہیں, اس میں نہیں کرتی عورت, اس میں چیختی. وہی اس کا دین خراب ہو گیا تب بولتی نہیں کیا. اصل وہ ہے دین خراب ہوا. کہیں شادی ہو کو عورت گئی, بچی گئی, دیکھی توحید بول کو شادی کر لے گئے. پہلے جمعہ ہوتے ہی نہیں ماں ہمیں جمعرات کو درگاہ کو جاتے, چلو بولیے. اب کیا کرنا مولوی صاحب, مع السلامہ, اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حل نکالے گا, تمہیں آ جاؤ نکل کو. تمہیں دین میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے ہم. ہاں یہ سکھانا بچی کو, ہاں انہیں متعلقہ ہو جائیں گی نا, انہیں رو رو کو گھٹ جائیں گی نا, کیا ابھی نہیں ہوتی. اللہ پر بھروسہ کر کو آؤ, دین خراب کر لینا کو. آج درگاہ کو بلا لے جائیں گے, کل تمہارے بچوں کو بھی بلا لے جائیں گے, پورا تمہارا خاندان مشرک ہو جائے گا. اس میں ایڈجسٹمنٹ. دوسرے ایڈجسٹمنٹ مالی ہے, ایڈجسٹ کر لے, کوئی مسئلہ ہوتا. چویسا سب بھی کھلے ہاتھا نہیں رہتے, اور یہ مرداں کی بہت بڑی کمزوری. کہتا انہیں محنت کرو, کماتا نہیں, اسے معلوم پیسے کی ویلیو, دیتا نہیں انہیں. اتنا رکھ لے کو رہتے بھی پیکٹ میں رکھتا, دیتا نہیں. لیکن ہاں اس وقت تک بہت خوبصورت لگتی بیوی, جب کافی بنا کو لا کو دیتی, جب بنا وہ سنگار کرتی, جب خوبصورت ہو کو کھڑتی, تب تو یہ بہت اچھا لگتا. ایک 50,000 دے جو مان لیتے ہوں تو ہی بری لگتی, کیا ہے نا یہ صورت, اس کی صورت ہی نہیں آئی تو اچھا رنگانا کرتی. تو وہ مانتا نہیں دل اس کا, اس پہ خرچہ کرنے. تو یہ مسائل ایڈجسٹمنٹ ہیں, کر لو. اس میں نہیں کرنا کبھی بھی برائی میں. نماز چھوڑتا جاتا نہیں ہے, پڑھایا ہے, معلوم ہوگا, دیکھ لو 4-5 مرتبہ نصیحت کر کو دیکھو, نہیں اس کے اندر نماز آتی نہیں ہے, پھر بے نمازی سے رہنا بالکل بھی جائز نہیں. ابن باز وغیرہ تو فتویٰ ہے خاص, نمازی بیوی بے نمازی سے نہیں رہ سکتے, کیونکہ وہ کافر ہی نے مسلمان, کافر مسلم دونوں نہیں رہ سکتے ایک ساتھ.
کیونکہ جو نماز عمدن چھوڑتا انہیں کافر ہے. اب انہیں کافر ہیں مسلمان دونوں کیسے رہیں گے؟ ہاں پوری زندگی گزار دیتی بے نمازی کے ساتھ، کیسے جی گزاریں گے تم؟ شوہر بینک میں کام کرتا ہے، انہیں تہجد گزار، روز رو کو مانگتی ہے اللہ شوہر بینک میں کام کرتا نا، لیکن رہتی کیا اس کے ساتھ، کیسے جی رہیں گی تو؟ حرام کھاتی. شوہر اگر بینک میں کام کرتا ہے، تو بیوی ہے، تو عبادت گزار ہے، لیکن حرام کھاتی پورا وقت، تو پھر کیا عبادت خواہ قبول ہوگی؟ ہاں نہیں مولوی صاحب بینک سے نوکری چھوڑے تو انہوں کیا کھلائیں گے ہم نا؟ چھوڑو بولو پہلے، نہیں چھوڑے تو تمہیں چھوڑ کو آ جاؤ، مسئلہ ختم، سیدھا سیدھا. اگر دین کی قربانی بھی ہم برداشت کریں گے، یاد رکھو زندگی سخت خراب ہو جائے گی. ہاں دنیا کی قربانی ہے نا وہ دے دو، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں دیکھیے آگے آیت دیکھیے، اور زیادہ کھل کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو فرمایا کہ یہ نفس کی لالچ جو ہے نا ان کو لگا ہوا ہے، وہ حضرت الانفس الشح، اس واسطے یہ دراصل کیا ہوں گے، اسی میں جائیں گے. لیکن وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر احسان کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. دیکھو اگر دو بیویاں ہیں یا ایک بیوی سے زیادہ ہیں، جو بھی ہے بہر کیف، تم بیویوں کے درمیان عدل کرنا چاہو گے تو بھی عدل نہیں کر سکو گے. آ گئی وہ بات. اب ایک سے زیادہ بیوی رکھنے والے سے عورت کو کتنا توقع رکھنا وہ اللہ بتا رہے ہیں. اگر یہ توقع رکھ کو زندگی گزاری تو عورت انہیں دوسری شادی کرا تو ٹینشن نہیں ہوگا اسے. انہیں کیا کرتی ہے تو رتی برابر بھی ہٹنا نہیں بولتی، کیسا نہیں ہٹیں گا، انہیں دیکھتا، انہیں دیتی نہیں اجازت، میں چھپ کو رکھ لے تم بتاؤ. پھر اس کے بعد چن ویٹ پر یہ ویٹ پر یہ ویٹ چن ویٹ میں پھرتا رہتا، کئی کو نہیں دینا انہیں اجازت، دے ڈالنا. کیونکہ اللہ اچھی طرح جانتا نہیں مرد کی حالت کتنی وہ انہوں نے پیدا کرا. اللہ خود کہتا ہے دیکھو وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. تم لوگ اپنے بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، خواہ تمہاری حرص کیوں نہ ہو عدل کرنے کی. تم چاہو تو بھی کتنا صحیح عدل نہیں کر سکتے. یہ ایک جگہ کہاں نہ کہاں گریں گے. تو اللہ جو عدل کرو بولتا ہے بیویوں کے درمیان وہ کیا ہے، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. کسی ایک بیوی کی طرف اتنے نہ جھک جاؤ کہ دوسرے کو کیا ہے معلق چھوڑ دو. بقیہ دلی رغبت تو کسی نہ کسی کو زیادہ رہیں گی. اب عدل کیا کرو بولا، اب آؤ اصل عدل کس میں ہے بولے نا، ضرورت کی ہر چیز میں، دنیا کی ہر تقسیم ہونے والی چیز میں عدل ہے. 2 بیویاں ہی، 3 بیویاں ہی یا 4 بیویاں ہی، جو بھی ہے اسے خوش ہو کو 10 روپے دیے، اسے بھی 10، اسے بھی 10، اسے بھی 10 دینا روپیہ. اسے خوش ہو کو کوئی گفٹ لائے، اسے بھی لانا. اسے خوش ہو کو کوئی کپڑا دیے، اسے دینا. اسے خوش ہو کو کوئی کیا ہے کام کر کے دیے، اسے سب کو دینا. یہ عدل اتنا کرنے ہوں گا. دلی محبت وہ کسی ایک کے ساتھ بڑھ کو رہیں گی، کیا بھی نہیں کر سکتے. اسی واسطے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اپنی دعا میں، اے اللہ بیویوں کے درمیان جہاں تقسیم ہو سکتی ہے، جتنا عدل ہو سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں، لیکن دل کی جو کیفیت ہے اے اللہ اس میں عدل نہیں کر سکتا، تو معاف کر. عائشہ سے زیادہ محبت ہے رضی اللہ عنہ، اس میں نہیں کر سکتے. اب اسے پکڑ کو بھی ٹارچر کرتی، کئی کو جی تمہیں آنکھوں اسے انہیں آئی تو خوش ہو جاتے، چہرہ سب کھل جاتا، میں آئے تو بجھ جاتا. کیا کروں، خود بخود بجھتا کچھ تو سلگتا، کیا کریں گے، بس مجبور ہے وہاں. یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو اصل عادت نہیں کر سکو گے تم، دلی محبت کا عدل نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہرگز نہیں کرنا، فلا تمیلوا کل المیل، ایک کی طرف متوجہ ہو کر دوسرے کو بالکل بھی چھوڑ دینا. کبھی کبھار خالی فون کر کو پوچھ لیا کیسے ہیں، اچھے ہیں گی بچے، اچھے ہیں گی، اچھا رکھو. باقی پوری زندگی کسی اور کے ساتھ، دوسری بیوی کے ساتھ گزار رہا ہے. یہ نہیں کرو، یہ بہت بڑا غلط ہے. حتیٰ کہ وقت کی بھی سخت تقسیم بندی ہے، ایک رات اسے دیے، ایک رات اسے دینا. اللہ کے رسول دو میں تقسیم، دن کے ٹائم میں تقسیم بھی کرتے تھے، رات کے ٹائم کی تقسیم بھی کرتے تھے بیویوں کے درمیان.
دن کے ٹائم کی تقسیم کیا تھی؟ 10-10 منٹ یا 15-15 منٹ کا وقفہ تھا. وہ کب کرتے تھے؟ بعد نماز عصر سے لے کر بعد نماز مغرب تک جتنا وقفہ ہے نا، وہ وقفے کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول پورا برابر ڈیوائڈ کر دیتے تھے. 9 بیویاں تھیں بھائی ایک وقت، تو 9 حصے میں تقسیم کرتے تھے. ہر بیوی کے پاس وہ کتنا حصہ آتا تھا 5-10 منٹ کا، وہ جا کے بیٹھتے تھے برابر. یہ دن کی تقسیم. رات کی تقسیم ہر ایک کو ایک دن، تو ہر بیوی کو 9واں دن ملتا تھا، کیونکہ 9 بیویاں تھیں. یہ مسلمانوں کو تو اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو 4، تو ہر بیوی کو 4واں دن ملے گا. اور دن میں جانا ہے تو دن میں جتنا وقت ایک بیوی کے پاس بیٹھے اور اتنا ہی وقت دوسری بیوی کے ساتھ بیٹھنا ہے. اسی واسطے کیا وہ ٹائمنگ میں کبھی کبھی کیا ہو جاتا تھا، 1 منٹ 2 منٹ بڑھ جاتے تو دوسرے کیا ہے ازواج مطہرات کو پریشانی شروع ہو جاتی. ارے اب تک کی نہیں ہے اللہ کے رسول. اسی واسطے وہ شہد کے واسطے قسم کھانا پڑا اللہ کے رسول کو. تو حضرت زینب کے پاس وہ شہد آیا ہوا تھا، وہ تو 10 منٹ جو بیٹھتے تھے نا عصر کے بعد، وہ دراصل کیا ہے 2-3 منٹ بڑھ جاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول وہ شہد کھاتے تھے. تو اما عائشہ وغیرہ دیکھتی تھی کہ میرے پاس تو 10 منٹ برابر، لیکن زینب کے پاس 11 منٹ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں نے کیا کیا؟ مل کے کہا کہ نہیں، جب ہمارے پاس آئیں گے تو دونوں مل کو بولنا اللہ کے رسول کچھ بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے. اب جیسے اللہ کے رسول نے سنا کہ ایک نہیں، عائشہ نہیں، حفصہ بھی بول رہے ہیں عائشہ بھی بول رہے ہیں دونوں کہ بو آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا پھر تو میں شہاد ہی میں نہیں کھاؤں گا. جیسے ہی شہاد نہیں کھاؤں گا بولے، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو سکون ہو گیا. اب نہیں بیٹھتے حضرت زینب کے پاس، انہوں برابر 10 منٹ ہی دیں گے. یہ ہے اصل مسئلہ جو اللہ کے رسول نے قسم کھا لیا تھا. تو دن میں ایک تقسیم تھی، رات میں ایک تقسیم تھی، تو اوقات کی بھی تقسیم برابر دینا پڑے گا. رہی بات بقیہ دلی تقسیم، یہ نہیں ہو سکتی تھی، تو اللہ نے کہا کہ تم عدل نہیں کر سکتے اس معاملے میں، خواہ چاہ کر بھی کرو تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کرنا کہ ایک کو چھوڑ دینا بالکل بھی اور ایک کے پاس رہ جانا، ہاں یہ اور بات ہے. راضی ہو کر وہ دے ٹائم، یہ لے سکتے ہیں. جیسا کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول نے کہا، تمام بیویوں کو بلایا، کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آخری یہ ایام عائشہ کے حجرے میں گزاروں. تمام بیویوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی مرضی ہماری مرضی. ہم خوشی سے کہتے ہیں کہ اب بقیہ جو بھی دن ہے جب تک رہنا چاہیں آپ رہیں. تو اس واسطے لگاتار حضرت عائشہ ہی کے گھر میں رہے، وہیں پر وفات پائی. تو اس طرح کیا ہے کر سکتے ہیں، لیکن عدل چیزوں میں بہت ضروری ہے. وہ ایک مرتبہ میں واقعہ ضرور بولتا ہوں عمومی عدل کے اعتبار سے. ایک حضرت کی 2 بیویاں تھے، کہتے میرے نہیں بھائی، میری 21 بیوی حضرت کے تھے کہتے. ہاں تو اپنے شاگرد کو بولے گئے جا باجا کو 2 تربوز لے لگا، بولے لے لگایا بچہ. 2 بیویاں ہی ہمیں رہتے تو کیا کرتے تھے، ایک بیوی کو ایک تربوز بھیجتے تھے اور ایک بیوی کو ایک تربوز بھیجتا تھا. بچہ بھی ایج کرنے کے واسطے لے گیا، لے جا کو دے ڈالوں کہ حضرت تمہارے 2 بیویاں کو دو. نہیں بات ہوئی، ذرا لے لے کو آپ. چاقو سے کیا کرے کرتے 2 آدھے کرے کرتے، دونوں تربوزاں، یہ تربوز کا آدھا وہ تربوز کا آدھا ملائے کرتے، پھر وہ تربوز کا آدھا یہ تربوز کا آدھا ملائے کرتے. ملا کو بولے تھے اب لے جا کو دے بولے. انہیں پوچھا کرتے پہلے بھی وہ اتنا تھا، یہ یہاں تھا یہ یہاں تھا، میں ہوں جا کو دے آتا تھا 2 جنے کو 2 بیٹھے بیٹھے کٹ کو یہ آدھا یہاں ملا کو وہ آدھا وہاں ملا کو بھیجنا. کئی کو پوچھا نہیں، ایک تربوز پھکا رنگا ایک تربوز میٹھا بھی رنگا، ایک تربوز کا ٹیسٹ ایک رنگا اور ایک تربوز کا ٹیسٹ ایک رنگا. اب آدھا کا تو وہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ برابر آدھا کر کو بھیجیں گے. نہیں تو ایک جنے کو پھکا ایک جنے کو میٹھا مل گا. تو عدل کا خیال رکھنا ہے تو اس حد تک رکھو چیزوں میں. ہاں تو فرمایا کہ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. دیکھو ایک کو کیا ہے لٹکتا ہوا مت چھوڑ دو. وان تصلحوا، اگر تم اصلاح کرو، وتتقوا، اور ڈرو اللہ سے، فإن اللہ کان غفورا رحیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب وہ آ گئی آخری آیت جس کو میں نے کہہ رہا تھا کہ اللہ گویا کہ ابھار رہا ہے ایسے جوڑوں کو جو دراصل کیا ہے تنگی میں گزارتے ہیں، میاں بیوی سیٹ نہیں ہوتے. تو اللہ کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ لوگ تفریقے میں آ جائیں، الگ الگ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں سے غنی کر دے گا. یہ مت سوچو انہیں سر کا تاج کا مجازی خدا کا دے، مجازی خدا
اس کے واسطے ہوں بن ڈلے تو بن کو چرانا کرتے پوری زندگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت. بلکہ اللہ یہاں پر تو الٹا کیا ہے, آپ کو حوصلہ دے رہا ہے. اگر نہیں بن رہی ہے, شرابی کبابی مل گیا ہے, اسلام کے فیور میں نہیں ہے, وَإِن يَتَفَرَّقَا, الگ ہو جاؤ تم دونوں, یغنی اللہ کلا من سعتہ, شاید اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کو بھی ایک دوسرے سے غنی کر دے, اسے اس کا من پسند شوہر مل جائے, اسے اس کی من پسند بیوی مل جائے. اس واسطے بے جوڑ جو بھی ہیں تعلقات اور گھٹ گھٹ کے جو مر رہے ہیں نا, ان کو دراصل یہ تعلیم عام ہے کہ ضرورت نہیں ہے ایسا گھٹ گھٹ کے مرنے کی. طلاق لے لو, یا دراصل کیا کرو, کھلا لے لو. اوپر آ گیا نا, خلا کا حکم اوپر آ گیا جو ہم ابھی پڑھے. دونوں بیٹھ کے جو بھی راضی ہونا ہے کر لو, تو وہ کیا ہے, وہی خلا ہے. عورت بولتی ہے نہیں بھائی نہیں رہنے ہوتا, مجھے خلا دو, میں جاتی. انہیں بولتا ہے اچھا مہر لینا دے ڈالتی کیا, آؤ دے ڈالتا میں تمہارا مہر, السلام علیکم, آ جاؤ. کسی تیسرے کو دیکھو, شادی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. وکان اللہ واسعا حکیما, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا وسعت والا اور حکمت والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ